بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج سے، آج کے دن یعنی آج سے اس نزول حکم سے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ حلال میں دو پابندیاں ہیں، ایک تو وہ چیز فی نفس ہی حلال ہو، اس میں اس چیز کے حصول کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح حاصل کی گئی، کسی ناجائز ذریعے سے تو نہیں لی گئی، رشوت میں، چوری میں، غیر شرعی طریقے سے کوئی چیز لی جائے تو ویسے حلال نہیں ہوتی۔ اور حلال کے بعد طیب بھی ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ پھر اس میں کوئی ناپاکیزہ چیز، کوئی ناپاکی اس میں مل جائے اور اس کی پاکیزگی کو داغدار کر دے۔ تو تمام چیزیں فی نفس ہی، ہر چیز میں اباحت ہے، تمام چیزیں انسانی استعمال کے لیے اللہ نے پیدا فرمائیں۔ یہاں ان آیات کریمہ میں بالخصوص ذبیحہ کی بات، چونکہ پیچھے بھی وہی چل رہی تھی آگے بھی وہی ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو ہے بات وہ ذبیحہ کی ہے، اور ذبیحہ ایک تو چیز فی نفس ہی حلال ہو، حرام نہ ہو، شرعاً منع نہ ہو، پھر اسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، پھر ذبح کے بعد میں بھی اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ملائی جائے۔ اب جیسے مغربی ممالک میں گوشت پکتا ہے تو اس میں پکانے میں شراب ملا دیتے ہیں، اس میں بھونتے ہیں اس کو، تو اس طرح کی کوئی حرام چیز یا ناپاک چیز بھی اس میں نہ ملائی جائے تو وہ حلال ہوگی۔ اور طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا ذبیحہ، یہاں طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں چونکہ بات ذبیحہ کی چل رہی تھی اور اہل کتاب، قرآن حکیم نے دو جماعتوں کو کہا ہے، یہود اور نصارہ۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ بہت طویل بحثیں ہیں کتب تفاسیر میں اس پر، لیکن سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک اہل کتاب صرف یہ دو طبقے ہیں، باقی مذاہب کو کسی کو اللہ کریم نے اہل کتاب نہیں فرمایا۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ہندو مت یا جین مت
یہ بدھ مت یا دیگر مختلف مذاہب بھی کبھی آسمانی مذاہب رہے ہوں گے، یا ان کے پیشوا جو تھے، میں نے بھی بعض جگہ پڑھا ہے، بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ نہیں وہ تو نبی تھے جنہوں نے مذہب شروع کیا اور بعد میں یہ خراب ہو گیا، تو قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے۔ ان میں سے کسی کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، لوگوں کی لکھی ہوئی اور ذاتی آراء ہیں۔ دوسری بات اس میں قدر مشترک یہ تھی کہ اہل کتاب بھی اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ طریقے ذبح جو تھا وہ مسلمانوں ہی والا اہل کتاب کے پاس بھی تھا۔ اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو حقوق ایک مسلم کو دیے گئے ہیں یا اس کے ساتھ جو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہود و نصارہ تثلیث کے قائل ہو چکے ہیں، توحید باری کو چھوڑ چکے ہیں، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا موجودہ جو یہود و نصارہ ہیں ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے ایک گورنر نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے فارغ کر دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ میرے لیے حرام ہو گئی ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ تو اللہ نے اہل کتاب سے نکاح جائز رکھا تو فرمایا اہل کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، تثلیث کے قائل ہو چکے ہیں، تین خداؤں کے قائل ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی الوہیت کے قائل ہو چکے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اس عقیدے پر ہو اور صرف اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا ہو تو وہ اہل کتاب کہلائے گا، مسلمان پھر بھی نہیں جب تک حضور کو نہ مانے، لیکن اہل کتاب کہلائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ ذبح شرعی طریقے سے ہی کرتے تھے۔ پھر بڑا عرصہ یورپ میں، ویسٹ میں لوگ عیسائیوں کا ذبیحہ تو نہیں کھاتے تھے، یہودیوں کا کھا لیتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لیکن اب وہ طریقہ بھی بدل چکا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہودی اب اسے کوشر کرنا کہتے ہیں کہ ہم نے کوشر کیا ہے، اور کوشر جو ہے اس میں وقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ وہ کاٹ کوٹ کے رکھ لیتے ہیں، الماریوں میں سجا لیتے ہیں، پھر ان کا ریبی یا ان کا جو عالم ہے وہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی چھڑی ہوتی ہے تو وہ کچھ پڑھتا جاتا ہے اور ہر چیز کو لگاتا جاتا ہے اور وہ کوشر ہو گئی۔ تو اس طرح سے اگر یہود بھی ذبح کریں گے تو وہ ذبیحہ اہل کتاب، بلکہ وہ ذبیحہ ہی نہیں ہے، بغیر اللہ کے نام کے جو ذبح کر دیا گیا وہ ذبیحے میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو آج اس میں بھی احتیاط ہے کہ جب حالت بدلتی ہے تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ لوگ اس عہد سے اب بہت دور جا چکے ہیں، اسی طرح فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذ آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اسی طرح تمہارے لیے جائز ہے کہ مسلمان باعزت باحیا عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور جو باحیا اور باعزت عورتیں اہل کتاب میں ہوں ان کے ساتھ بھی مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی مسلمان عورت کو کسی اہل کتاب مرد سے شادی کی یا نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ ذمہ دار خاندان کو چلانے کا مرد ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب میں جو پارسا پھر شرطیں بہت سی لگا دی گئیں۔ سب سے پہلی شرط تو ہے محسنات، محسن باحیا با آبرو عورت کو کہتے ہیں، با پردہ ہو، باحیا ہو، آبرو کی اس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے جو مغربی معاشرے میں
سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری پھر فرمایا کہ وقتی دوستی، وقتی نکاح 1 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ بھی نکاح نہیں ہے۔ اگر نکاح ہوگا تو اذ آتیتموہن اجورہن، تب ہوگا کہ آپ ان کا مہر ادا کریں، محسنین غیر مسافحین، اور نکاح ایک معاہدہ ہے اللہ کے نام پر جو زندگی گزارنے کے لیے ہو، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ 1 مہینہ، 10 دن، 4 دن کہیں رہے اور وقتی طور پر 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیا، پھر جب چلے گئے تو تم کون میں کون، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور کوئی خفیہ دوستی جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، جس کا آج مغرب میں بھی، اور اب تو مشرق بھی پیچھے نہیں رہا جب سے یہ روشن خیالی آئی ہے، جسے آج کل کی زبان میں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کہتے ہیں، اس کی اجازت بھی قرآن کریم نے نہیں دی، اسلام نے اس سے بھی روکا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح کی دوستی بھی نہیں کر سکتا جو لوگوں سے خفیہ تعلقات ہوں، یا جنہیں اردو میں ناجائز تعلقات کہا جاتا ہے۔ اب ان کی بڑی خوبصورت انگریزی بنا دی گئی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ تو فرمایا اس طرح کے کرتوت نہ کیے جائیں، کوئی خفیہ دوستی نہ رکھی جائے ناجائز امور کے لیے، اور نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک مرد ایک عورت کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے اللہ کریم کے نام پر، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ دونوں مل کر معاشرے کو اچھے انسان، اللہ کی عبادت کرنے والے، حلال کھانے والے اور شریف اور نیک اور مفید انسان معاشرے کو مہیا کرتے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو محض شہوت رانی کے لیے وقتی طور پر نکاح نہیں ہوتا۔ النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی قید لگائی جائے وہ منعقد نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اس میں وہ معروف جو مسلمانوں کے ایک فرقے میں ہے جسے متع کہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا کہ وقتی طور پر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ہوتا ہے عمر گزارنے کے لیے، پھر حالات و واقعات کسی میں علادگی پیدا کر دیتے ہیں، اس پر بھی قرآن کریم نے بڑا زور دیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ان میں ثالثی کرائی جائے، کچھ عورت کے ورثاء میں سے کسی کو لیا جائے، کسی کو مرد کے ورثاء میں سے، وہ بیٹھ کر دونوں پر بات کریں، جس کی غلطی ہے اسے سمجھائیں، اور بہتر ہے کہ جب وہ اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہو گئے اور آپس میں ان کا کوئی پردہ نہیں رہا تو وہ پھر علادگی اختیار نہ کریں۔ انتہائی صورت میں اگر کسی طرح کوئی اور راستہ ممکن مل کر رہنے کا نہیں رہا تو پھر طلاق کی اجازت ہے، اور اس کا بھی طریقہ کار مقرر ہے، اور ایسا طریقہ ہے کہ اس کا مہر اسے دے دیا جائے، اس کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ بلکہ قرآن کریم نے مشورہ دیا ہے کہ بحیثیت بیوی تم نے اسے جو زیور اور جو چیزیں دی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اب اس سے واپس نہ لو، کہ اس علادگی میں بھی دشمنی نہ بنے، بلکہ 2 خاندانوں میں ایک تعلق رہے، رکھ رکھاؤ رہے، ایک دوسرے کا لحاظ و حیا رہے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے اس صورت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق ان کا عقیدہ توحید باری پر اور اپنے نبی پر تو ہو، صرف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو انہیں اہل کتاب کہا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسنات ہوں، باآبرو ہوں۔ اب باآبرو ہونے میں پردہ بھی، شرم و حیا بھی، یہ بازاری زندگی ساری نکل جاتی ہے، اور ایک خوبصورت پیکر بنتا ہے عزت و آبرو کا اور صحیح عقیدے کا۔
تو یہ شرائط آج کل مفقود ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. لہذا کسی بد عقیدہ عورت سے، یا جو عورت اپنی حیا کا تحفظ نہ کر سکے، ایسوں سے نکاح نہ کرنا. پھر اہل کتاب میں تو آج اس دور میں باعصمت یا باحیا تلاش کرنا میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشرہ بہت دور جا چکا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ایمان سے انکار کرتا ہے، اگر مسلمان کوئی اپنے عقیدے اور ایمان سے انکار کرتا ہے تو جو کچھ وہ آج تک عمل کر چکا ہے، نیک اچھے اعمال، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو چاہے جائے کہ اہل کتاب بھی ہو اور پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس پر وہ احکام وارد نہیں ہوں گے. جب اس نے ایمان میں اس کے خلل آیا اور اس کفر اختیار کیا تو ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں سلب ہو جاتی ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں جو انجام کار، جہاں نتیجہ نکلے گا، جہاں جزا و سزا ہوگی، وہاں وہ بہت خسارے میں اور بہت نقصان میں ہوگا. لہذا یہ ضروری ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں عبادات ضروری ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، فرائض پہ مداومت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ بنیادی ضرورت عقل حلال کی بھی ہے. اور حلال صرف کھانا ہی شرط نہیں، حلال کمانا بھی ایسے ہی فرض عین ہے جیسا حلال پہ پابند رہنا فرض عین. رازق وہ ہے، پالنہار دنیا کا وہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا ذی روح نہیں جس کی روزی اس کے اپنے ذمہ نہیں ہے. ہمیں کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اس نے رزق حلال کے لیے جائز وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا بندہ مومن جب رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو یہ سارا کام بھی عبادت شمار ہوتا ہے. اور بنیادی بات جس پہ قرآن کریم زور دیتا ہے، جس پہ اسلام سخت تاکید کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام کے اخروی نتیجے پہ بھی نظر ہونی چاہیے. یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ میدان حشر میں کیا پیش آئے گا. یہ بنیادی بات ہے دین برحق. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. پھر آگے وضو کی بات فرمائی، اور اس میں شرط یہ رکھی اذا قمتم الی الصلاۃ. وضو کرنا بجائے خود فرض نہیں ہے، نماز یا صلاۃ فرض ہے. جب صلاۃ کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے صلاۃ کی وجہ سے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے. ہر وقت کپڑے پاک رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے لیے قبلے کا تعین، اسی طرح لباس کی پاکیزگی، اسی طرح وضو بھی فرض ہو جاتا ہے. ہاں افضل ترین عبادت ہے کہ اگر بندہ باوضو رہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا تو کم از کم طہارت کے لیے پانی استعمال کرے، تو اسے بھی اللہ کریم نے متطہرین میں شمار فرمایا ہے. مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا اور مسجد بنی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جاتے تھے. مسجد قباء کے جو نمازی تھے صحابہ کرام، ان کے حق میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ متطہرین ہیں اور اللہ متطہرین سے محبت کرتا ہے. حدیث شریف میں وارد ہے، سیرت میں موجود ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کریم نے متطہرین فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ متطہرین سے محبت فرماتا ہے، تو تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند ہے؟ تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ، ہم جب بھی اجابت کے لیے رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری عادت ہے کہ ہم پانی سے طہارت ضرور کرتے ہیں، ورنہ تو طہارت کی شرط یہ ہے کہ جسم کے باہر کوئی آلودگی لگی نہ رہ جائے، صاف کر دی جائے، وہ مٹی کے ڈھیلے سے ہو جائے، پتھر سے ہو جائے، کاغذ سے ہو جائے، کسی چیز سے بھی اتنی صفائی کر لیتے ہیں کہ باہر جسم پر ناپاکی کا کوئی ذرہ نہیں رہتا تو طہارت ہو گئی۔ وضو کا شرط طہارت وضو کا حصہ نہیں ہے، وضو کے علاوہ بھی طہارت ضروری ہے کہ جب بھی اجابت کریں یا جب بھی رفع حاجت کے لیے جائیں تو طہارت کریں۔ طہارت ویسے ضروری ہے ہر وقت، لیکن وہ طہارت پتھر سے بھی ہو سکتی ہے، مٹی سے بھی ہو جاتی ہے، کاغذ سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی رسول اللہ ہم ہمیشہ مٹی یا پتھر سے کرنے کے بعد پھر پانی سے جسم کو دھوتے ہیں تاکہ کوئی شائبہ ناپاکی کا نہ رہے۔ تو اللہ کریم نے اسے اتنا پسند فرمایا کہ انہیں متطہرین کا خطاب دیا اور فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ ان متطہرین سے محبت کرتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ کا دھونا، بازوؤں کا کونیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ان میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب عبادت کے لیے اٹھنے لگو، وقت ہو جائے صلاۃ کا، تو فاغسلوا وجوہکم، منہ کو دھو لو، ایدیکم الی المرافق، کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کر لو۔ 4تھائی سر کا بھی مسح اگر ہو جائے تو مسح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے، ورنہ 4تھائی سر کا بھی مسح ہو جائے تو مسح ہو جاتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ یہ 4 فرائض ہیں: کونیوں تک بازوؤں کا دھونا، منہ کا دھونا، سر کا مسح اور ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ باقی چیزیں کچھ سنت ہے، کچھ مستحبات ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم حالت جنب میں ہو۔ حالت جنب میاں بیوی کے جمع ہونے سے ہوتی ہے، یا کسی کو احتلام ہو جائے تو بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مرض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو پیشاب کے ساتھ منی کا قطرہ آ جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مرض ہو جائے تو اس سے حالت جنب وارد نہیں ہوتی۔ منی جب تک اچھل کر نہ نکلے، شہوت سے نہ نکلے، حالت جنب وارد نہیں ہوتی۔ وہ احتلام میں منی خارج ہو جائے یا جنابت میں تو وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اس میں وضو نہیں، اس میں پھر پورے جسم کو دھونا شرط ہے۔ غسل جنابت میں یہ ہے کہ آدمی جب شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے ہاتھ تو پہلے دھوتا ہے، اس کے بعد غرغرہ کرنا شرط ہے غسل جنابت میں۔ وضو میں صرف کلی کی جاتی ہے، لیکن اس میں حلق میں پانی ڈال کر غرغرہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ رمضان ہو اور دن کا وقت ہو تو پھر غرغرہ نہیں کرے گا، کلی کرے گا، کیونکہ پانی کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غسل جنابت میں غرغرہ کرے گا، ناک میں اچھی طرح 3 دفعہ پانی ڈالے گا، اور مسنون ہے کہ پہلے وضو کر لے پورا۔ یعنی غسل جنابت میں بھی مسنون یہ ہے کہ
کہ پہلے پورا وضو کر لے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لے. لیکن اگر کوئی وضو پورا نہیں کرتا، غرغرہ کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا کر غسل کر لیتا ہے تو وضو بھی از خود اس میں ہو جاتا ہے، اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے. مسنون یہ ہے کہ پہلے باقاعدہ وضو کر لے. ہاں غسل میں وضو میں اگر پاؤں نہیں دھوتا اور وہ نہانے کے وقت جب پورے جسم پہ پانی ڈالتا ہے تو پاؤں بھی دھل جاتے ہیں تو وہ کافی ہے، اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، وضو کرنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، ہاتھ منہ دھو نہیں سکتا، یا پانی نایاب ہے، اسے پانی نہیں مل رہا، یا پانی ہے لیکن اس تک اس کی رسائی نہیں ہے، وہ نہیں پا سکتا، تو ایک ہی صورت بن گئی. تو ایسی حالت میں یا کوئی سفر میں ہے، حالت سفر میں ہے، اب وہ وہاں پانی بھی نہیں ملتا اور وضو کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوتا ہے، او لامستم النساء، یا بیویوں سے قربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں مل رہا، تو پھر اللہ کا ایک انعام ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کر لو اور یہ تیمم جو ہے یہ صعیداً طیبہ ہے، یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں یہ دو چیزیں شامل ہیں. بہت سی خصوصیات ہیں حضور کی اعزازی جو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو انفرادی طور پر عطا ہوئی. ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ وَجَعَلَ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا، اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی. جب حضور مبعوث ہوئے اور نماز کا حکم آیا، عبادت کا طریقہ بتایا گیا، تو ساری زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مسجد بنا دیا. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں مسجد کی جگہ مختص کرنا پڑتی تھی. گھروں میں لوگ ایک کمرہ مختص کر لیتے تھے عبادت کے لیے، اور وہ صرف عبادت کے لیے رہتا تھا. محلے میں ایک گھر بنا لیتے تھے مسجد کے نام پر. وہ ہمیشہ جس طرح آج گاؤں میں مسجدیں ہیں، اور اگر کوئی معذور ہے یا وہ مسجد تک نہیں جا سکتا تو گھر میں بھی عام جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، ایک الگ کمرہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے بنانا پڑتا تھا، جو پھر صرف مسجد ہی رہتا تھا ہمیشہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے کہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی. بڑی عجیب بات ہے. میں اگلے دن ڈاکٹر اقبال مرحوم کی کچھ شعر دیکھ رہا تھا، فارسی کے اشعار ہیں. بڑے درد سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ زمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مسجد پہ کافر قابض ہیں اور مسلمانوں کو اس کی فکر ہی نہیں. علامہ مرحوم نے ایک عجیب نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو روئے زمین جو ہے یہ تو مسجد ہے محمد الرسول اللہ کی، ہمارے پیاری نبی کی. اللہ نے ساری زمین کو حضور کے لیے مسجد بنا دیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مسجد پر غیر مسلم اور کافر حکومتیں قائم ہیں، اور مسلمان اس سے بالکل بے فکر اور بے خبر ہے. اور اب تو مصیبت یہ ہے کہ 55-56 کے قریب اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اسلامی نہیں، مسلمانوں کی ہیں. نظام ان میں غیر مسلموں کا ہے.
اسلامی تو تب ہوتی کہ ان میں نظام ہی اسلام کا ہوتا، مسلمانوں کی ہیں، رعیت مسلمان ہے، اکثریت حکمران مسلمان ہیں، حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن نظام غیر اسلامی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ساری مسجد کو کفر سے پاک کرتے، مسجد کا جو خطہ ہمارے پاس ہے ہم نے وہاں بھی کفر کی رسومات شروع کر دی۔ تو دوسری خصوصیت جو زمین کو نصیب ہوئی، فرمایا جعل لی الارض مسجدا وطہورا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے ایک تو ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، پھر ساری زمین کو پاک کرنے کی خاصیت دے۔ یعنی جب بندہ تیمم کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی کے دھونے سے وجود پاک ہوتا ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں اور ان کے اندر جو گودا تک ہے وہ بھی پاک ہو جائے۔ یہ خصوصیت مٹی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک نے چھوا تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا۔ اب ہم اس زمین پر کیا حق اطاعت ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ میں مسجد میں چل پھر رہا ہوں، میں مسجد میں جی رہا ہوں، یہ میرا گھر، یہ میرا دفتر، یہ سڑک جس پہ میں سفر کرتا ہوں، یہ ساری مسجد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد پر بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کافر سے تو تب واگزار کرائیں گے جب ہم خود اس کا احترام کرنے کے قابل ہوں۔ اور تیمم کیسے کیا جائے گا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اس کے دو ہی رکن ہیں۔ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ لگا کر منہ پہ پھیر لو، دوسری دفعہ دونوں ہاتھ زمین پہ لگا کر اس طرح انگلیوں کو اس طرح الگ کر دو۔ پہلے دائیں ہاتھ کے پیچھے سے یہ 3 انگلیاں لائیں اس طرح، یہاں آ کر یہ 2 جو بچی ہیں انہیں اگلی طرف سے اوپر لے جائیں، پھر یہ 2 یہاں سے شروع ہو جائیں گی اس ہاتھ پر، پھر یہ 3 پیچھے سے اس طرح سے لے جائیں۔ یہ طریقہ ہے تیمم کا۔ پہلے منہ پہ ہاتھ پھیرے جائیں، زمین پہ مٹی پہ اگر ہاتھ آپ نے لگائے اور ان کے ساتھ زیادہ مٹی لگی ہے تو اسے اس طرح صاف نہ کریں، اس طرح سے جھاڑ سکتے ہیں۔ مٹی پر ہاتھ لگا کر، منہ پر مٹی ملنا مقصد نہیں ہے، مٹی پر ہاتھ لگا کر وہ ہاتھ پھیرنا مقصد ہے۔ تو اگر زیادہ گرد تھی یا نرم مٹی تھی یا کیچڑ تھا یا وہ مٹی ہاتھوں سے لگ گئی تو اسے اس طرح تو صاف کریں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔ اس طرح سے ہاتھ جھٹک کر آپس میں ٹکرا کر صاف کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پہ پھیرنے، ایک ضرب ہو گئی، دوسری ضرب مٹی پہ لگا کر انگلیاں اس طرح، یہ 2 الگ 3 الگ، پہلے دائیں ہاتھ کے پیچھے سے یہ 3 انگلیاں اس طرح لے آئیں، پھر یہ 2 انگلیاں سامنے سے اوپر لے جائیں، جب یہاں پہنچے تو پھر یہ 2 انگلیاں اس ہاتھ پہ آ جائیں گی اس طرح، یہ آگے سے آ کر پیچھے سے یہ 3 پھر اوپر چلی جائیں گی۔ اس میں غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اگر غسل واجب ہے تو اس میں غسل بھی ہو گیا، اور وضو واجب ہے، فرض ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے وضو بھی ہو گیا۔ اور یہ جب تک آپ کو پانی نہیں مل جاتا یا مریض کو مرض سے شفا نہیں ہو جاتی تو یہ غسل اور یہ وضو قائم رہتا ہے۔ یہ بھی جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اسی طرح تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ادروائز ورنہ جتنا تک پانی نہیں ملتا ٹوٹ گیا ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور حبیب کبریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھی کسی سفر میں، تو راستے میں
آپ کے گلے میں ہار تھا وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تو آپ نے عرض کی کہ میرا ہار گر گیا ہے، تو وہیں سواری روک دی گئی اور سارا قافلہ رک گیا۔ اب عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہ تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہا تھا، تو جب نہیں مل رہا تھا تو دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اور پانی قافلے کے پاس بھی کم تھا اور کسی پانی پر قافلہ پہنچ بھی نہیں سکا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے، وقت تو ہو گیا صلاۃ کا اور پانی مل نہیں رہا، قافلے کے پاس جو پانی ہے وہ پینے کے لیے بھی کافی نہیں، اگر وضو کرتے ہیں تو پھر سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو رہے تھے آہستہ آہستہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں ڈال دیا، حضور کو بھی آپ نے پریشان کر دیا، اتنا قیمتی کون سا ہار تھا جس کے لیے حضور کو رکنا پڑا، آپ نے زیادتی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ تو پوری امت پر اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت انعام کر دیا ہے۔ اور یہ آیات مبارک ارشاد فرمائی، یہ وہی نازل ہوئی کہ اب تم تیمم کر سکتے ہو۔ سب نے تیمم کر کے نماز ادا کی، اور جب وہ اونٹنی یا سواری اٹھائی گئی تو وہ جب ہار گرا تھا تو اس کے اوپر اونٹنی بٹھا دی گئی، وہ مل نہیں، جب اونٹنی اٹھائی گئی تو ہار بھی مل گیا۔ تو قدرت نے ایک سبب بنایا ان کی عظمت کے اظہار کا اور اپنی رحمت اور کرم کو تقسیم کرنے کا، اس ہار کے گم ہونے کا۔ تو یہ انعام الہی عطا ہوا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ کریم تم پر عبادات فرض کر کے تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مقصد باری یہ نہیں ہے کہ تم صبح شام نمازیں پڑھتے رہو، دن میں 5 دفعہ مسجد جاؤ، اٹھتے بیٹھتے رہو، ہاتھ منہ دھوتے رہو، یہ تم پر مصیبت نہیں ڈالی گئی۔ ولیکن یرید لیطہرکم، وہ تو اس نے تو یہ پسند فرمایا کہ تم ہر وقت پاکیزہ رہو، صاف ستھرے رہو۔ وضو کرنے سے بدن صاف ہوگا، سجدہ ریز ہونے سے دل صاف ہوگا، وضو کرنے سے قالب صاف ہوگا، عبادت کرنے سے روح منور ہوگی۔ تو تمہارا ظاہر و باطن، اندر باہر، دل بھی، روح بھی، بدن بھی، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ پسند فرماتا ہے کہ پاکیزہ رہے، شفاف رہے، روشن رہے، اور اس روشنی، پاکیزگی اور لطافت کی وجہ سے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ عطا کرتا ہے، لیکن جو چیز لینے والی ہوتی ہے اس کی بھی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو اس کے پاس بھی ایک سیٹ ہونا چاہیے، اس کی وہ فریکوینسی ہونی چاہیے جو آپ کے فون کی ہے، تب آپ کی بات ہوگی، ورنہ آپ کرتے رہیں وہ نہیں سن پائے گا۔ ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، تو سب میں یہ ہے کہ نشریاتی ادارہ تو نشر کرتا ہے، اب سنتا یا دیکھتا وہی ہے جس کے پاس آگے بھی سیٹ ہے، اس کی وہ فریکوینسی ہے۔ فرمایا میری رحمت ہے تو میں تم پر نچھاور کر رہا ہوں، لیکن تمہارے اندر بھی وہ استعداد ہو کہ تم ان نعمتوں کو جذب کر سکو، قبول کر سکو، جو انوارات و تجلیات آتے ہیں، تمہارا دل، تمہاری روح اسے قبول کرے اور تم پر وہ نعمت تمام ہو۔ تو عبادات تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالی گئی، بلکہ تمہیں اپنے انعامات سے اور نعمتوں سے نوازنے کے لیے، تم میں وہ استعداد اجابت پیدا کرنے کے لیے وہ عبادات فرض کی گئی ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ادا کرنا ہے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ یعنی بندہ دینے کے قابل تو ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ لینے والا ہے۔ دینا اس نے کیا، صرف یہ احساس کہ اللہ تیرا احسان ہے مجھ پر، تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا، اور مجھے یہ سلیقے سکھائے کہ میں تیرے تجلیات کو، تیرے انوارات کو، تیری برکات کو جذب کر سکوں، اپنے دل میں
اپنی روح میں سمو سکوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔